اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب عزتوں، سب شہرتوں، سب دولتوں اور سب رتبوں کا مالک ہے، اور شروع کرتا ہوں صلی اللہ کے نام سے جس نے 14 فروری کے علاوہ بھی سارے ہی دن محبت کے لیے بنائے ہیں. 14 فروری کے علاوہ سارے دن محبت میں مچھلی منڈی بند کیا ہوا ہے. آپ لوگ خاموش ہوں گے تو ساتھ بولیں گے نا. ایک بات جس سے پہلے کہ میں کسی اور ٹاپک پر بات کروں، ایک تو یہ والے لقب دینا بند کر دیجیے کہ فلاں آدمی مذہبی ہے. ہر وہ مسلمان جو اللہ کو مانتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے وہ مذہبی ہے. تو یہ ڈسکریمنیشن کسی کو مت دیجیے کہ وہ مجھ سے بہتر ہے. اور یہی گناہ ہے جہاں سے میرے ملک میں سارے مسائل کی جڑ جو ہے وہ نمودار ہوئی. Don't allow anybody کہ somebody believes that he is better than you at all. آپ کسی سے بہتر نہیں اور کسی سے کم تر نہیں. اللہ کے واسطے خاموشی اختیار کر لو. میں تم لوگوں کے لیے آیا ہوں اور میری طبیعت بھی اچھی نہیں آج بھی. Yes, that's what I want. آپ سے گزارش ہے جن کو سننے کے لیے اتنا انتظار کیا ہے، جن کو سننے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہیں، کیا ہو گیا آج آپ کو؟ دسکے والوں آپ کو میرا سلام. وعلیکم السلام. وہ کیا ہے کہ جب بھی میں ڈسکا آتا ہوں میری بیگم جس خونخوار نظروں سے مجھے دیکھتی ہے. آج خیر اس نے کوئی جملہ نہیں کسا، پچھلی بار اس نے کہا تھا جا کے کوئی چول نہ ماری. تو کیا ہے کہ میں ڈسکے کی محبت کے بھی صدقے جاؤں. ڈیکیڈز بعد اس نے مجھے پکارا تو پھر میں آتا ہی چلا گیا. غور سے سنیے گا، بہت ضروری باتیں ہیں جو آہستہ آہستہ آپ کی سماعتوں سے اترتی ہوئی آپ کے دل اور ضمیر تک پہنچنی چاہیے. کبھی سوچا بیٹھ کر آپ نے یہ جو ایک آندھی ہے انگریزی کریکولم کی، جس میں ایک چھوٹا سا ایونٹ یہ بھی ہے 14 فروری کا، اس کے یہاں شہرت حاصل کر لینے کی وجہ کیا ہے؟ خدا کی قسم میں زندہ رہوں یا مر جاؤں، آپ یاد کیجیے گا اس کی اکلوتی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے 99% نے ترجمے سے قرآن شریف نہیں پڑھا ہوا. بالکل کوئی شک نہیں. اس نہ پڑھنے کی وجہ سے آپ کے ہاں اتنی فرقہ بندی ہے کہ آج آپ کے پاس دین کا ایک جھنڈا نہیں ہے جس کے نیچے آپ سب لوگ مل کر کھڑے ہیں. عقائد اور فرقوں میں بٹے ہوئے لوگ
کبھی قوم نہیں بنتے. جتنی مرضی کوشش کر لیجیے آپ تب تک قوم کا روپ نہیں دھار سکیں گے جب تک دین کے ایک جھنڈے کے نیچے آ رہے ہیں. اور یہ تو طے نہیں ہو پا رہا کہ وہ کس کا جھنڈا ہے جس کے نیچے عافیت ملے گی ہمیں. بدنصیبی یہ ہے کہ جب سے ملک بنا ہم نے دامے در میں فرنگیوں کے ادوار اپنائے، فرنگیوں کی زبان اپنائی، فرنگیوں کے اسلوب میں اپنی اردو میں بھی بات کرنے لگے. اور ہولے ہولے ہوا یہ کہ آپ کے ہاں سے اردو جو ہے وہ کسی بد نصیب پاتال میں اتر گئی. میں ایک جیکٹ سے بول رہا ہوں، پہلے فورمز پر نہیں بولا کرتا تھا، اب فورم پر بولا کرتا ہوں. کتنا بڑا کھلواڑ کیا آپ نے. اپنی زبان سے دوری آپ کو اپنے کلچر سے دور لے گئی. آپ اپنے کلچر سے دور ہوئے تو آپ کہیں ہوا میں معلق ہو گئے. آپ نہ زمین پر ہیں نہ آسمان میں. ایسے لوگوں پر آنے والی صدیاں ترس کھایا کریں گی، یاد رکھیے گا. میں چیخ چیخ کر بولتا رہا ہوں کہ جتنی مرضی انگریزی پڑھ لیجیے اور پڑھا لیجیے، یہ کسی کو نہیں آنے والی ہے. اور جتنی مرضی انگریزی پڑھ لے آپ، کام بعد میں آپ اردو پنجابی میں کرتے ہیں. میں نے 11 سال بینکنگ کی، سوائے خط لکھنے کے اور میل آنے کے کوئی بھی شخص انگریزی نہیں بولتا تھا. انگریزی کے نفوذ کے بعد آپ لوگوں کو لگایا گیا ان سارے چارمز کی طرف جن کو وہ چارم سمجھتے تھے. 14 فروری بھی اسی کہانی کا ایک ایپیسوڈ ہے. آپ کا دین، آپ کا نبی سراسر محبت ہے، لیکن آپ نے محبت کو 14 فروری سے منسوخ کر دیا. اس بدنصیبی کا رزلٹ کیا نکلے گا آپ لوگوں نے کبھی نہیں سوچا. آپ سوچتے کیوں نہیں؟ یہ سب سے بڑا درد ہے اس قوم کا، اس ملک کا. کوئی پھول دے گا کسی کی بہن کو تو وہ یہ کیوں نہیں سوچتا کہ ایسا یہ پھول اس کی بہن کے پاس بھی پہنچ جائے گا. میں پچھلی دفعہ بھی کہہ کے گیا تھا، اگر یہ پھول آپ اپنی بہن اور بیٹی کو دے دینا تو ان کو کبھی آپ کو حیا اور وفا کے درس نہیں دینے پڑیں گے. میرے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو میں ان کی انٹلیکچوئل حالت کو دیکھ کر آلموسٹ رونے والا ہو جاتا ہوں. اس انٹلیکٹ کے ساتھ آپ کبھی ملک کو ترقی کے سینے پر نہیں ڈال سکتے. دیکھا دیکھی پڑھا جاتا ہے اور دیکھا دیکھی پڑھایا جاتا ہے. میری وہ بد نصیب مائیں جن کو ٹھیک سے اردو بولنا نہیں آتی، وہ چاہتے تھے کہ بچے انگلش میڈیم اسکول میں پڑھیں. اور میں نے دیکھا، میں جس نے زندگی کا ایک معقول حصہ اس دستگاہ کی نواح میں گزارا ہے، کہ یہاں جن کو ان پڑھ کہا جاتا تھا
وہ سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ تھے. سوچنا ہوگا اپنی اہمیت کے لیے, اپنے ملک کی اہمیت کے لیے. اور جس دن آپ کو اپنی اہمیت کا احساس ہو گیا انڈیویجولی, تو انشاءاللہ میرے ملک کا پاسپورٹ بھی قابل عزت ہو جائے گا. میں اپنی بچیوں کی شرم و حیا کو چیلنج نہیں کرتا, لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, وہ جب ہم نے بدقسمتی سے اس انگریزی کریکولم کے دخول کی اجازت دے دی, تو بگاڑ کے اتنے راستے کھل گئے ہیں جو سیدھا سیدھا آپ کی حرمت پر انگلی اٹھاتا ہے, اور آپ کی حرمت سے چلے گی میری قوم. آپ کے بگاڑ سے برباد ہو جائیں گے. کسی کی شو بازی میں مت آئیے. میں نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ شاید یہ لفظ معقول کا میرے پاس تو منہ میں کہ آخری ایپیسوڈ میں لکھا تھا کہ لڑکیاں خوبصورت ہوتی ہیں, سب سے خوبصورت نہیں ہوتی. تو سب سے خوبصورت بننے کے لیے ایک طریقہ میرے دین نے بتا دیا ہے, وہ ہے حیا کا. بے شک بے شک بے شک. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, لڑکی میں حیا سے پہلے کوئی خوبصورتی نہیں. ہم زندگی کے جس موڑ پر کھڑے ہیں, فائنینشلی, مورلی, پولیٹیکلی, تباہی ہمارے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہمیں منہ چڑھا رہی ہے. اس میں اگر سوشل سیٹ اپ برباد ہو گیا تو $2.9 بلین کے ریزرو کے ساتھ آپ چند مہینے نہیں نکال سکیں گے. معاشرہ عورت چلاتی ہے, اس لیے باقی جو ہم نے جو ضلالتیں کرنی تھی, کمانی تھی, کما چکے. اب یہی ایک واحد طریقہ ہے کہ آپ اپنے اندر دی ہوئی اللہ کی مہربانی سے انکار کی قابلیت کو استعمال کریں. کسی کے گلاب کا انتظار مت کیجیے, بہترین گلاب وہی ہوگا جو آپ کا شوہر آپ کو دے گا. اور گلاب خریدنے والوں, اس دفعہ کلمہ پڑھ کے قسم کھاؤ, مجھ سے وعدہ کرو کہ ڈٹ کے گلاب خریدنا اور دینا اپنی بہنوں کو جا کر. تالیاں بجانے کی ضرورت نہیں ہے, بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے بچے. دو چار چیزیں جو شاید میں پہلے بھی کہی ہوں. میں ہمیشہ جب بھی ڈرامہ لکھتا ہوں تو میرا ٹارگیٹ میرے ہاں کی عورت ہوتی ہے, کیونکہ مرد پر میرا اعتبار ہی کوئی نہیں. جب تک آپ کے اندر انکار کی قابلیت ہے, ہماری کوئی اوقات ہی نہیں کہ ہم آپ کو گلاب پہنچا سکیں. اور یاد رکھیے گا, مرد اور عورت میں
سب سے بنیادی فرق کیا ہے کہ عورت کے پاس انکار کی قابلیت ہے، وہ مرد کے پاس نہیں ہوتی. تو 2-3 چیزیں میں آپ کو ریپیٹ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ایک تو اردو ڈکشنری میں جا کے، اردو انگریزی ڈکشنری ہے، اس میں میک اپ کے معنی تلاش کیجیے. میں نے جب پتہ نہیں اب آپ لوگوں نے کوئی ایسی تقریر سن لی ہو اور آپ میں سے کچھ کو معلوم ہو، لیکن میں حیران ہوں کہ میں نے جتنے بھی یونیورسٹیوں میں اس بات کے بارے میں پوچھا، ایون ایک ایسی یونیورسٹی بھی تھی جس میں صرف لڑکیاں تھیں، اور میں نے پوچھا یہ میک اپ کا اردو ترجمہ کیا ہے، تو سب کے جواب نہیں تھے. اچھا، میں آپ لوگوں کو مشکل میں نہیں ڈالتا. میک اپ کا ایک اکلوتا اردو ترجمہ ہے کمی پوری کرنا. ویری گڈ، ویری گڈ. جب آپ برش اٹھاتی ہیں تو سب سے پہلے آپ اس بات کا اعلان کرتی ہیں کہ میرے اندر کوئی کمی ہے. پھر آپ کو اجازت ہے، میرا مذہب دنیا کا ماڈرن موسٹ ریلیجن ہے، آپ کو اجازت ہے جب آپ بیاہی جائیں تو اپنے شوہر کے لیے میک اپ کریں. لیکن یہ ہوتا نہیں ہے. وہ بیچارہ جو کار آتا ہے جیسے جوتے کو منہ کر کے باہر. مجھے اجازت دیجیے میں سگریٹ لگا لوں، ذرا موڈ میں رہوں گا. اچھا چل رہا تھا، آپ کو خاموش رس ملتا ہے. مجھے بات کر لینے دیجیے. یہ پتہ نہیں اور کتنا جیوں گا میں اور کتنی دفعہ آپ سے مخاطب ہوں گا. میں ہمیشہ یہ دعا کیا کرتا تھا، اور یہ ایسا میں نے بھگتا بھی اپنی زندگی میں کہ کبھی نصیحتیں تو سب کرتے ہیں، سب سے اللہ کی مہربانی سے سب سے اچھا وقت وہ ہوتا ہے جب آپ اس نصیحت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے لگتے ہیں. تو دعا کیجیے کہ وہ وقت ہو آج. کسی نہیں بدلو چپ کر جو اللہ کے واسطے چپ کر. یہ میں تم لوگوں کو بتانے لگا ہوں. پہلے تو ایک بات سمجھ لیجیے کہ ون سائڈڈ لو کوئی لو نہیں ہوتا. یہ بزدلوں، مایوس لوگوں، بدنصیب لوگوں کا کھیل ہے جو اپنی نالائکیوں کی وجہ سے زندگی سے فرار حاصل کرنا چاہتے ہیں. 20 سال میں اس پر صرف گالی دیا کرتا. چپ کر جاؤ یار، غصہ آئے گا مجھے یاد. میں سوچتا رہا کہ کوئی اللہ مہربانی کرے اور ایسا کوئی مکالمہ مجھے عطا کر دے کہ ایک ہی ڈائلاگ میں آپ لوگوں کی ون سائڈڈ لو کرنے والوں کی تسلی ہو جائے. تو وہ ہوا. ابھی میرا ایک سیریل آنے والا ہے، اس کا مکالمہ وہ سنا دیتا ہوں. کہتا ہے یہ جو ون سائڈڈ لو ہوتا ہے نا، یہ وہ روزہ ہے جس کی افطاری نہیں ہوتی.
نالائق ہو تو نالائق ہونا مان لو، وہ کام کرو جو کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہو۔ بعض اوقات ہم نالائق اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ دیکھا دیکھی کسی ایسے شعبے میں چلے جاتے ہیں جس کے لیے آپ دنیا میں بھیجے نہیں گئے ہو۔ لیکن دیوداس مت بنو۔ دیوداس بننے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ آپ کو ایک بہانہ چاہیے تھا اپنی ذمہ داریوں سے فرار حاصل کرنے کے لیے، ماں باپ کی انویسٹمنٹ کو دبونے کے لیے، اور ہر سال 14 فروری کا انتظار کرنے کے لیے۔ خدا کے واسطے مت کیجیے۔ نالائق لوگوں سے بھی ملک نہیں چلا کرتے، وہ پھر اپنے ایم این ایز، ایم پی ایز اور منسٹرز کی طرف دیکھتے ہیں کہ سانو نوکری لگوا لیں۔ اور یہ سب سے بڑا جرم ہے، جب آپ کسی کو کہہ کے یا پیسے دے کے نوکری لگتے ہیں تو آپ وہ جرم کرتے ہیں جس کی آپ کو اللہ کبھی معافی نہیں دے گا، آپ کسی کا حق مانگتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ شکر ہے آج میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی سارے ابا بھی موجود ہیں یہاں پر۔ لاسٹ ٹائم جب میں تقریر کر رہا تھا تو آئی واز مسنگ آل اباز ہیئر۔ تمام اباؤں کو ہاتھ جوڑ کے میں بحیثیت ابا اس وقت صرف ان کو مخاطب کر کے کہتا ہوں، آپ کو مولوی نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کو جب بہت امپورٹنٹ سوال کیے جائیں گے، جب آپ روبرو اللہ کے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش ہوں گے، تو میرا ایمان ہے کہ آپ کو ایک بڑا بنیادی سوال کیا جائے گا کہ آپ نے اپنی بیٹی کو بیاہتے ہوئے اس کی رضامندی پوچھی۔ اگر یہ آپ نے نہیں کیا نا تو کسی ماروی سرمد کو گالی مت دیجیے، آپ بھی اپنی کیپیسٹی میں ماروی سرمد ہیں۔ اس سوشل سیٹ اپ کی بربادی میں آپ سب سے بڑے سمے قاتل ہیں، یاد رکھیے گا۔ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ جب آپ اپنی بیٹی کو اس کی مرضی کے الٹرا وائر بیاہتے ہیں تو آپ اس کو ایک شخص کے ہاتھوں ریپ کرنے کے لیے پیش کر دیتے ہیں فار آل دا ٹائمز ٹو کم۔ اور ایسی بیٹی، ایسی عورت، ایسی ماں کبھی معاشرے کو کانسٹیٹیوٹ نہیں کرتی۔ اس بدنصیبی کے سب سے بڑے ذمہ دار آپ ہیں، اور جتنے بھی ابا ہیں میں ان سے بھی آج کہتا ہوں کہ کلمہ پڑھ کے قسم کھائیے کہ اپنی بیٹی کی شادی اس کی رضامندی کے بغیر نہیں کریں گے۔ خدا کی قسم میں ماروی سرمد سے لڑ لوں گا، اباؤں سے نہیں لڑ سکوں گا۔ مت کہیے کہ میں زبان دے آیا، 50-55 سال کی زندگی آپ کی بچی کی، وہ پرانے جملے بھول جائیے کہ بیائی جائے گی تو ٹھیک ہو جائے گی، 4 دن کٹے گی تو سمجھ آ جائے گی، نہیں سمجھ آتی، یاد رکھیے گا، وہ یہاں رکھتی دل میں۔ اور میں پچھلی دفعہ بھی آپ کو کہہ کے دیا تھا کہ عورت بدلہ لینے کے لیے بندوق اور تلوار سے کام نہیں لیتی، لیکن یاد رکھیے گا وہ بدلہ ضرور لیتی۔ اس بات سے آنکھیں مت چرائیے گا، جب آپ 55 سال کی زندگی کے ساتھ اس کی کھلواڑ کریں گے تو وہ بدلہ لے گی، آپ سے نہیں لے گی، میرے معاشرے سے لے گی۔ آپ جس نبی کی امت سے ہیں ان کی صرف بیٹیاں تھیں، اور آپ کہتے ہیں اس کی شادی کر کے آج بوجھ اتر گیا۔ اس قدر بے شرمی خالی نعتیں پڑھ لینے سے یا تلاوتیں سن لینے سے کیا معاشرہ بچ جائے گا؟ عمل تو آپ کرتے نہیں۔ مت کہیے اس کو
کہ کرو تیری ڈولی چلیے تو واپس تیرا جنازہ آ گیا. کیوں بھائی؟ بانٹنے کے لیے دی جاتی ہیں بیٹے کے لوگ اٹھا اس کو دے دی اس کو دے دی. چلو وہ کیا کام. آپ کے آخری پل تک جو اولاد میں سے جو آپ کے ساتھ ہوتی ہے، خدا کی قسم آپ کی بیٹی ہوتی ہے. منڈے کے بیاہ کے 6 مہینے بعد پڑھائی نہیں کرتے. یاد رکھیے گا، جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے وہاں کبھی ماں نہیں مرتی. اور تم سے بول رہا ہوں، 14 15 16 کے پیچھے چکر لانے کی بجائے دعا کرو کہ ایک مل جائے تو چنگی مل جائے. ابھی آپ کو سیکھنا ہوگا، جاننا ہوگا. بہت دیر آپ کے کانوں میں یہ بات بور کی گئی ہے کہ ماں بچے کی تربیت کرتی ہے. یہ تھیسس میرے دنیا سے جانے کے بعد لکھے جائیں گے اس کے اوپر. ماں بچے کو پوری دیانتداری سے پالتی ہے، بس تربیت وہ عورت کرتی ہے جس کے ساتھ وہ زندگی گزارتا ہے. جب میں نے پہلی بار یہ بات کہی تو میرے ارد گرد 5 خواتین تھیں اور سب کی سب مائیں تھیں. تربیت عورت ہی کرتی ہے لیکن ماں کے روپ میں ماں کی پوری ذمہ داری اور دیانتداری کے ساتھ آپ کو پالتی ہے. تو انہوں نے اعتراض کیا تو میں نے پوچھا، اچھا تم لوگوں کا ایمان ہے کہ ماں کرتی ہے تربیت؟ تم ماں تو طوائف بھی ہو تو اپنے بچے کو کرپشن کے لیے نہیں کہتی. اگر ماں نے تربیت کی ہوتی تو میرے ملک میں اتنی کرپشن ہوتی. یہ کرپشن یہ تربیت ہوتی ہے شادی کے بعد، معاشقوں کے بعد. وہ کرواتی ہے آپ سے کرپشن. اور وہ اگر چاہے تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں معاشرہ 1 ٹکے کی ڈیویشن نہ لے. اس لیے آپ کو سمجھاتا ہوں زندگی میں یاد رکھیے گا، مرد کو جب آپ کا اس رستے پر ڈالتی ہیں جہاں وہ اپنی لمٹ سے زیادہ آپ کو وسائل مہیا کرتا ہے تو وہ حرام کماتا ہے، کرپشن کرتا ہے. اور کرپشن کا سب سے امپورٹنٹ استعمال وہ دوسری عورت کے ساتھ کرتا ہے. میں پہلے بھی یہ کہہ چکا، آج بھی کہتا ہوں کہ اگر برانڈز آپ کو خوبصورت بناتے ہیں تو ایک دفعہ پھر آپ اعلان کر رہی ہیں کہ آپ خوبصورت نہیں ہیں. مہنگے کپڑے آپ کو خوبصورت بنائیں گے. تو مہنگے کپڑوں کی آرزو سستے لوگ کیا کرتے ہیں. میرے یہ جو پچھلے کئی دن گزر رہے ہیں وہ تکلیف میں گزر رہے ہیں. اس قدر شدید تکلیف ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. آپ کے ملک کے ریزرو جو ہیں 2.9 بلین تک گر گئے. 26 بلین ڈالرز کا خسارہ ہے آپ کو کرنٹ اکاؤنٹ میں. جس کو ذرا سی بھی اکنامکس آتی ہے نا اس کو معلوم ہے کہ آپ ڈیفالٹ ہو چکے ہیں. یو آر نو ویئر. اور سب سے برا وقت یہ ہے کہ میرے ہاں غریب کی بچی بک رہی ہے. یاد رکھیے گا، دھندا کرنے والی عورت دھندا کرتی ہے، پیسے لے کے چلی جاتی ہے، لیکن جن بچیوں کو آج آپ اس مہنگائی کے ہاتھوں مجبور ہو کر بکنے پر مجبور کر رہے ہیں وہ صرف پیسے لے کے گھر بھی جائیں گی
بدلہ لیں گی آپ سے، اور اگلے 10-15 سال کے بعد آپ سے یہ سوشل سیٹ اپ سنبھالنا ممکن ہی نہیں رہے گا۔ آج بھی وہی ایک طریقہ ہے جو اس سماج کو بچا سکتا ہے۔ جن کے پاس وسائل ہیں، خدا کے واسطے اپنے قرب و جوار میں ڈھونڈی ایسی بچیوں کو جو اپنے باپ کی دوا، ماں کی بیماری اور بھوک کی وجہ سے بکنے پر مجبور ہو جانے والی ہے۔ یہ بہت پرانا طریقہ آپ کے دین نے آپ کو سکھایا تھا۔ میں اکثر جب یہ بات کرتا ہوں تو اس کو بڑی آسانی سے ڈائجسٹ کر لیا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم یہ آسانی سے ڈائجسٹ کرنے والی بات نہیں ہے۔ جس دن یہ بات سوچ کے آپ کی آنکھوں سے ایک بھی آنسو گرا، ہم تبدیلی کے راستے پر چل پڑے گے۔ مہنگے موبائل، برانڈ کے کپڑے، مہنگے پرس آپ کو خدا کی قسم خوبصورت نہیں بناتے۔ آپ خوبصورت ہو یہ مان لو۔ ہم مردوں کی فطرت میں بھر کے بھیجا گیا ہے۔ ہم جب کسی کی تعریف کرنے پر آتے ہیں تو ہمیں چھوٹی پڑ جاتی ہیں۔ اس پہلاوے سے باز آئی۔ کل بھی معاشرہ آپ کی وجہ سے زندہ تھا، آج بھی جو بچا کھچا معاشرہ ہے آپ کی وجہ سے زندہ ہے، اور کل بھی یہ معاشرہ آپ ہی کی وجہ سے زندہ رہے گا۔ میں 14 فروری کو گالی دینا نہیں چاہتا، لیکن میں گالی دیے بغیر رہ بھی نہیں سکتا۔ کیا آپ سارے سوتیلے ایونٹس کی وجہ سے اپنے سگے ایونٹس بھول گئے ہیں؟ آپ کو اپنے ہیروز کا معلوم نہیں ہے، وہ کتابوں میں کہیں مر گئے، اور آپ نے شکتی مان اور کیا ہے اسپائڈر مین کو ہیرو سمجھ لیا۔ فیک ہیروز لڑے، اور فرقہ بندی کی وجہ سے مجبوریاں کیا ہیں کہ پچھلے سال ایفرٹ ہونے لگی کہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی لکھنے لگا، پتہ چلا یہاں کچھ فرقے ایسے ہیں جن کا وہ ہیرو نہیں ہے۔ اس سے زیادہ بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے آپ کے قوم کی؟ اور آپ نے ہندوؤں کے سارے پکوان جو ہیں اپنے بچوں کے منہ میں ڈال دیے۔ اور مجھے بتائیے، ہے آپ میں سے کوئی جو اس بات کے غم میں تڑپ کر رویا ہو؟ کوئی نہیں۔ آپ غیر محسوس طریقے سے اتنے بڑے گناہ کو ہونے دے رہے ہیں۔ میں نے وہ منظر بھی دیکھا، میں 2007 میں پہلی دفعہ بامبے گیا تو مجھے پتا چلا یہاں تو میرا کوئی چینل نہیں چلتا، اور میں نے اپنی آنکھوں سے جب پہلی بار انڈیا کے چینل بند کیے گئے پاکستان میں تو جلوس نکلا۔ اس غیرت اور اہمیت کے ساتھ آپ نے کیسے خواب دیکھ لیتے ہیں ہم ملک چلا پائیں گے یا اپنے نبی کا دین چلا پائیں گے؟ ایک لوتا میں آدمی ہوں۔ اس بات پر میں آپ کو پہلے بتاؤں، انڈیا میں جتنے میرے فین ہیں شاید پاکستان میں نہیں، ان کی دل آزاری بھی ہوتی ہے، لیکن میں اکلوتا وہ آدمی ہوں شوبز کا جس نے انڈیا کے ہر ڈائریکٹر کو ریفیوز کیا ہے۔ لیکن ابھی میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں انڈین پنجاب کے ساتھ مل کر فلم بناؤں گا۔ کیونکہ مجھے اپنی بات اللہ نے کہنی سکھائی ہوئی ہے۔ جب میں نے پنجاب میں جاؤں گی لکھی تو مجھے کسی نے سوال کیا، خلیل صاحب آپ پنجاب کے ہیں، آپ نے لکھا پنجاب میں جاؤں گی،
تو میں کیا ویکھی آؤندی کس طرح سے. آج میں آپ کو ایک اور دعوت دیتا ہوں. پہلے تو قرآن شریف ترجمے کے ساتھ پڑھ لیجیے, پھر میرا کوئی بھی ڈرامہ بیٹھ کر دیکھیے گا قرآن کھول کے رکھ کے, اگر میں نے کہیں ڈیویشن کی ہو تو. اسی انٹرٹینمنٹ کی آڑ میں نے کم از کم یہ کر دیا ہے کہ آپ کے اندر کے سوئے ہوئے مسلمان کو جگایا ہے. اور اگر آپ پھر اسی گہری نیند کے مزے لینا چاہتے ہیں تو میں گیا تو پھر پلٹ کر نہیں آؤں گا. اب آپ میں سے خلیل الرحمان قمر کو جنم لینا ہوگا, اور وہ تو خدا ہے, وہ تو کون کہتا ہے تو 10,000 خلیل الرحمان قمر جنم دے دیتے ہیں. آپ اپنی نیت اور ایمان تو پکے کیجیے. تو میں اینٹی ویلنٹائن ڈے کچھ نہیں کہتا, صرف اتنا کہتا ہوں کہ منائیے 14 فروری, اور منہ پر تھپڑ ماری اس دفعہ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو ڈھونڈ دے کر. کوئی دن آئے گا, بدنصیبی یہ ہے کہ کسی بھی بات کے خلاف پنجاب سے کبھی ایسی تحریک نہیں چلی جس نے میرا دین اور ملک بچایا. میں پنجابی بول رہا ہوں اور آپ کو ٹھیک سے معلوم ہے. آپ وہ ہیں جن پر 200 سال انگریزوں نے حکومت کی, اور آپ وہ ہیں جن پر 80-85 سال 12.4% سکھوں نے حکومت کی. اور آپ کی ہماری غیرت کی کمی کا یہ حال ہے کہ رنجیت سنگھ کے 8 جرنیلوں میں 6 مسلمان تھے. ہم کسی وقت بھی کسی بھی رتبے کے لیے بک جاتے ہیں. میں دعائیں دینے والا آدمی ہوں. آپ جب پوری دیانتداری سے محنت کرتے ہیں تو دعا دے رہے ہوتے ہیں, اور آپ سے زیادہ دل گردے کے ساتھ آپ کو دعا کوئی نہیں دے سکتا. اللہ خیر کرے گا غلط جملہ ہے, اللہ صرف خیر کرتا ہے. حرام پائیاں تو ہم کرتے ہیں. مجھے اللہ کے ہاتھ سے امید ہے, کوئی جملہ نہیں. امید تو میں آپ سے رکھوں اور آپ مجھ سے رکھیں, کیونکہ امید میں کسی چیز کے نہ ہونے کا ڈر بھی ہوتا ہے. تو اللہ کی جب بات کریں تو کہیے مجھے اللہ کے ہاتھ سے یقین ہے. اور اس طرح نہیں بدلے گا ملک. سارے معتبرین صدیوں سے دعائیں مانگ رہے ہیں. دعائیں بغیر صحیح کے کامیاب نہیں ہوتی. دعا تو وہ دونوں بھی مانگتے ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف کیس لڑ رہے ہوتے ہیں. دونوں دادا صاحب چاہتے ہیں. تو آئیے عہد کریں, حرام نہیں کھائیں گے. رات کو جب پیسے گنیں گے تو پیسوں کی گنتی نہیں کریں گے, صرف یہ جانچیں گے کہ یہ سارے کے سارے حلال ہیں. اور حرام کمائے ہوئے پیسوں سے جو نسل برآمد ہوگی وہ آپ کے سوشل سیٹ اپ کو بچنے نہیں دے گی. تھینک یو ویری مچ.